السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ورؤوف الرحيم، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم۔ رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، صدق الله العظيم۔ وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھا عشق و مستی میں ڈوب کر مکین گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں محبتوں کے ساتھ پیش کریں اور پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں جو بھی معروضات پیش کروں اس کے متعلق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ بھی میں کہوں سب سے پہلے مجھے اور بعد جملہ سامعین کو اس پر عمل کرنے کا موقع عطا فرما۔ اور اے پروردگار، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کا صدقہ، ان کی جود و سخا کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کل ہمیں میدان محشر میں بھی عطا فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ماہ ذی الحجہ اپنی عظمتوں اپنی برکتوں کو لٹاتا ہوا ہمارے اور آپ کے درمیان رواں و دواں ہے، اور آپ دیکھیں کہ ماہ ذی الحجہ یوں تو اپنے اندر بے پناہ برکتوں کو لیے ہوئے ہے، جس کا پہلا عشرہ بے پناہ برکتوں والا ہے۔ اس پہلے عشرے میں نبی ذی الحجہ، یہ عرفہ کا دن، یہ بڑا مبارک۔ اس کے بعد 10ویں تاریخ، یہ بڑی مبارک، جس کو عید الاضحیٰ کے طور پر منایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو 18 تاریخ ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزری، یہ نسبت رکھتی ہے خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، یوں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جود و سخا کے حوالے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے، راہ خدا میں سب کچھ زیادہ لٹانے کے حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں سنی بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن آج انشاءاللہ تعالی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک بڑا بہترین وصف ہے شرم و حیا کا، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیادار تھے. آج انشاءاللہ تعالی اس وصف کو آپ کے سامنے ان کے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس امید پر کہ اللہ رب العزت ان کی شرم و حیا کا صدقہ ہم سب کی جھولیوں میں عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو یہ کہا وہ یوں ہی نہیں کہا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. تو یہ جو کہا اعلیٰ حضرت نے کیوں کہا، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باحیا تھے، بڑے باحیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ حیا ہے کیا؟ پہلے آئیے اس کو سمجھیں. آج اگر امت مسلمہ کا جائزہ لیا جائے تو یہ دیکھنے کو یہ بات ملتی ہے کہ آج جس امت کا نبی باحیا، جس امت کے نبی کے غلام باحیا، ہمارے اسلاف نے باحیا طور پر زندگی گزاری ہو، لیکن آج اس امت کا معاملہ یہ کہ یہ امت قول میں بھی بے حیا ہو گئی اور فعل میں بھی بے حیا ہو گئی. زبان بھی اس امت کی بے حیا ہو گئی اور کردار بھی اس امت کا بے حیا ہو گیا. اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جس عزت کی نگاہ سے پہلے دیکھا جاتا تھا اس امت کو، اس عزت کی نگاہ سے اس امت کو آج نہیں دیکھا جا رہا. وجہ سب سے بڑی یہ بھی ہے کہ یہ امت میں جو شرم و حیا پہلے تھی، نبی کی تعلیم پہ جو یہ امت عمل کرتی تھی، نبی کے غلاموں کی تعلیم پہ جو یہ امت عمل کرتی تھی، یہ امت نے شرم و حیا کا دامن چھوڑ دیا. اس لیے آج یہ امت ذلیل و رسوا ہو گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حیا ہے کیا؟ حیا کس کو کہتے ہیں؟ آج ایک بندہ کہتا تو ہے کہ یار شرم و حیا باقی ہے کہ نہیں ہے، لیکن بندہ یہ تو دیکھے کہ حیا کہتے کسے ہیں، کس صفت کا نام حیا ہے. تو حیا کے معنی ہوتے ہیں شرم کرنے کے. کیا معنی ہوتے ہیں؟ شرم کرنے کے. اور علامہ بیاضوی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں حیا کی تفسیر کرتے ہوئے کہ مذمت کا خوف کرتے ہوئے برے کاموں سے نفس کا سکڑ جانا، اسی کیفیت کا نام حیا ہے. مذمت کا خوف کرتے ہوئے برے کاموں سے نفس کا سکڑ جانا کہ یار اگر یہ کروں گا تو پتہ نہیں مولا کی بارگاہ میں کیا جواب دہی ہوگا، یہ کام اگر میں کر دوں گا تو دنیا والوں کے سامنے یہ کام ظاہر ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، چار لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو بندہ اس چیز کے ذریعے سے اس کا نفس رک جاتا ہے، نفس سکڑ جاتا ہے. علامہ بیاضوی فرماتے ہیں کہ اسی کا نام حیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہاں تک کہ فرمایا گیا وقاحت اور خجالت یہ دونوں انسان کی بری صفتیں ہیں اور انسان ان صفتوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن فرماتے ہیں کہ حیا انسان کی اتنی محمود صفت ہے، پسندیدہ صفت ہے کہ حیا یہ صرف انسان کی صفت نہیں بلکہ فرمایا گیا کہ حیا ملکوتی صفت ہے، ملکوتی صفت ہے. یعنی اللہ کے فرشتے اتنے باحیا ہیں اور اتنے باحیا ہیں کہ یہ صفت انسانوں کے اندر بھی پیدا کر دی گئی اور یہ صفت ملکوتی صفت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. لیکن آپ اندازہ کریں کہ جس ملکوتی صفت کو انسان کے اندر پیدا کیا گیا، لیکن انسان نے اس صفت کو اور زیادہ بڑھانے کی بجائے اس صفت کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا. اور اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جو ہمارے ماحول کے اندر بے رغبتی پائی جاتی ہے،
ہے، آج جو ہمارے ماحول کے اندر بے پردگی پائی جاتی ہے، آج جو ہماری بہنیں باحیا نہیں رہی، آج جو ہمارے بھائی باحیا نہ رہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جو حیا کا درس دیا تھا، بانی اسلام نے جو حیا کا درس دیا تھا، آج اس امت نے اس حیا کے درس کو سیکھنا بھول گئے، آج اس امت نے اس حیا کے دامن کو داغدار کر دیا، یہاں تک کہ حیا کے دامن کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اس امت کے اندر، آج یہ امت جس قدر باحیا ہونی چاہیے تھی، آج اس امت کے اندر بے حیائی دیکھی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں نا، حیا کہتے کسے ہیں؟ ارے ایک جوان اپنے بیٹے کے ساتھ میں، اس کے جوان باپ ٹی وی کے اوپر گندے مناظر دیکھتا ہے، بتاؤ حیا باقی کا رہی ہے؟ جوان بیٹی کے ساتھ جوان باپ گندے مناظر ٹی وی کے اوپر پردے پر دیکھتا ہے، بتاؤ حیا باقی کا رہی ہے؟ چار نوجوان جہاں بیٹھتے ہیں، سامنے سے اگر کلمہ پڑھنے والی لڑکی بھی گزر جائے، ارے غیر کا تو بہت دور کا معاملہ ہے، ہماری خود کی کلمہ پڑھنے والی بہن کا اگر گزر ہو تو کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کی زبان سے کلمہ پڑھنے والی بہن محفوظ نہیں ہے۔ حیا کہاں پہ اپنے باقی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نہ حیا ہماری زبان میں باقی رہی، نہ حیا ہماری نگاہوں میں باقی رہی، نہ حیا ہمارے عمل میں باقی رہی، نہ حیا ہمارے لباس میں باقی رہی۔ زبان کے اندر دیکھیں، سب سے زیادہ اگر آج مسلم نوجوانوں کی زبان کا جائزہ لیا جائے، آج زبانوں کا جائزہ لو، سب سے زیادہ گالیاں ہماری مسلم نوجوانوں کی زبان پر نظر آئے گی۔ بے حیا جملے، بے حیا باتیں آج نوجوانوں کے اپنی زبان پر نظر آئیں گے۔ ہماری نگاہیں بے حیا ہو گئی ہیں، ہماری نگاہیں اتنی خطا کھاتی ہیں کہ اللہ اکبر، ہماری نگاہوں سے ہماری کلمہ پڑھنے والی بہن کی عزت محفوظ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور معاملہ ہے عمل کا، تو آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، آج جا کر دیکھ لو کہ جو عزتیں اپنے، جو عزتوں کی نیلامی کرتے ہیں، جو جسم کا کاروبار کرتے ہیں، کیا آپ کو اس میں کلمہ پڑھنے والے نظر نہیں آئیں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے شادی شدہ زندگی گزارتے ہوئے غیروں کی بیٹیوں پر، غیروں کی بہوؤں پر ویسی نگاہیں ڈالنے والے کیا آپ کو اپنے مسلمان نوجوان نظر نہیں آئیں گے؟ اور عالم یہ ہے کہ لباس کے اندر بھی جو حیا رہنی چاہیے تھی، وہ حیا بھی تو رخصت ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا آپ دیکھیں تو صحیح، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر حیا کا پیغام دیا ہے، جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، لیکن جانتے ہیں ان شاخوں کے اندر سب سے بڑی شاخ کون سی ہے؟ شاخوں کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان کی 70 سے زیادہ اچھی خصلتیں ہیں، 70 سے زیادہ اپنی اچھی باتیں ہیں، لیکن ان تمام تر ایمان کی 70 سے زیادہ شاخوں کے اندر آپ جانتے ہیں سب سے بڑی شاخ کسے کہا گیا؟ اللہ اکبر۔ محدثین، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخوں میں سب سے بڑی شاخ اگر کوئی ہے تو وہ حیا کی شاخ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حیا کیا ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک جگہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا جو ہے وہ پورا کا پورا ایمان ہے، اور ایمان اور حیا کا ایسا گہرا ربط ہے، ایمان اور حیا کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، یعنی جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی ہی ہوگی، اور جہاں حیا نہیں ہے وہاں ایمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان اور حیا کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ایمان اور حیا یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، یہاں تک کہ جانتے ہیں دور جہالت کے اندر عربوں کا مقولہ بڑا مشہور تھا۔ اپنے عربوں کا مقولہ کیا تھا جانتے ہیں؟ دور جہالت کے اندر عربوں کا مقولہ یہ تھا کہ اگر کسی بندے کے اندر حیا نہیں تو اس کا جو جی چاہے کرے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کی تصدیق اللہ اکبر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان صادق سے فرمائی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر حیا نہیں، پھر اس کے بعد اس کو جو جی چاہے وہ کرے، جو جی چاہے وہ کرے۔ آپ ذرا بتاؤ، جس حیا کا تعلق ایمان سے رکھا گیا،
جس حیا کو ایمان کے ساتھ لازم اور ملزوم کر دیا گیا. یعنی ایمان اگر ہے تو اس بندے میں حیا ہوگی ہی ہوگی، اور اگر حیا نہیں تو اس بندے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایمان کی رمق باقی ہے کہ نہیں ہے. سینے میں جو ایمان کا چراغ روشن ہے کہیں اس کی لو بجھ تو نہیں گئی، یا لو ٹمٹما تو نہیں رہی. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ اگر بندے میں حیا نہیں تو پھر اس کا جو جی چاہے وہ کرے. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ایک انسان اگر بے حیا ہوتا ہے تو بے غیرت ہو جاتا ہے. ایک انسان اگر بے حیا ہوتا ہے تو نہ اسے اپنی عزت نفس کا خیال رہتا ہے، نہ کسی اور کی عزت نفس کا خیال رہتا ہے، نہ اپنی بہو بیٹیوں کی عزت کی فکر ہوتی ہے، نہ غیروں کی بہو بیٹیوں کی عزت کی فکر ہوتی ہے. پھر وہ جو جی چاہے کرے. یعنی ایک بار حیا چلی گئی تو انسان پورا کا پورا وحشی اور درندہ ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اس شوہر کی غیرت کو کیا ہوا؟ آج اس باپ کی غیرت کو کیا ہوا؟ آج اس ماں کی غیرت کو کیا ہوا کہ لباس کے اندر بھی حیا موجود نہیں. اپنی بیوی کے جسم پر پتلا لباس بیوی کے جسم پر اڑا کر، پتلا کپڑے والا لباس پہنا کر بازاروں میں گھماتے. بہنوں کو پتلا سے پتلا لباس پہن کر شادیوں میں آنے کی اجازت دیتے ہیں. اب بتاؤ تو صحیح، باپ کی غیرت کا جنازہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ ماں باپ کی حیا کا جنازہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ حیا باقی کا رہی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اب جب بھی بے حیائی والے جملے اپنی زبان سے کہنا تو یہ ضرور سوچنا کہ ہاں میرے اندر ایمان رہا ہے کہ چلا تو نہیں گیا. نگاہیں کہیں اگر خطا کھانے لگے، نفس اگر کہنے لگے کہ یار اسے دیکھ، اس کو کرنے سے سکون، اس کو دیکھنے سے سکون، تو یہ دیکھنا کہ یار اس کا تعلق تو حیا سے ہے. کہیں حیا نہیں تو ایمان کہیں ختم تو نہیں ہو رہا. یہ ضرور دیکھنا. اپنی بہو اور بیٹیوں کو پتلے نازک لباس پہنا کر مارکیٹوں مالوں کے اندر لے جا کر، شادی کے فنکشنز میں لے جا کر غیروں کی نگاہوں کی زینت بنا دینا، یہ پھر اس کے بعد دیکھ لینا کہ ہاں ہمارے اندر حیا باقی رہی کیا نہیں رہی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جو اللہ کی بندی اللہ کا سجدہ کرتے وقت، اس کی بندگی کرتے وقت اگر وہ کھڑی ہو تو عالم یہ ہے کہ اگر اس نے دوپٹہ پتلا اوڑا ہے، اتنا باریک اتنا پتلا دوپٹہ ہے کہ بال کی سیاہی جھلکتی ہے، تو آپ شریعت سے پوچھو کہ اے شریعت یہ بتا کیا اس عورت کی نماز ہوئی کیا نہیں ہوئی؟ شریعت کہے کہ نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. ارے اللہ کی بندی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہے اور دوپٹہ اتنا پتلا پہنے کے بال کی سیاہی نظر آئے تو اللہ کو اس کے سجدے قبول نہیں، اللہ کو اس کی تسبیح و تحلیل قبول نہیں، اللہ کو اس کا قیام رکوع سجود قاعدہ قبول نہیں. اے مسلمانوں ذرا بتاؤ تو صحیح، تم بے حیائی کر کے اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو اپنے نازک لباس پہنا کر اور دوپٹے پتلے لباس پہنا کر آپ بازاروں کی زینت بناتے ہو، مالوں کی زینت بناتے ہو، چھوڑ دیتے ہو جاؤ گھوم کر آؤ بنا پردے کے. اور اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی عورت اگر برقع پہنتی بھی ہے تو عالم یہ ہے کہ اس برقعے پر بھی ایسے نقش و نگار ہوتے ہیں کہ بنا ظاہر کیے وہ عورت رہ بھی نہیں سکتی. کہاں برقع پردے کے لیے تھا، لیکن اب برقع فیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ کیا چلا کہ جہاں حیا باقی ہوگی وہاں یہ سب نہیں ہوگا، اور جہاں پر حیا کا جنازہ نکلا ہوگا وہاں پر بے حیائیاں جنم لیتی ہیں، وہاں پر بے حیائیاں وہ اپنے پیدا ہوتی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ ذرا دیکھیں
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آؤ ذرا حیا کے حوالے سے ارشاد سنیں. جانتے ہیں اپنے فرماتے ہیں ہر دین کی ایک امتیازی اخلاقی ورثہ ہے، یعنی ہر دین کی ایک وراثت ہوتی ہے، ہر دین کے ایک اخلاقی ورثہ ہوتا ہے. اور جانتے ہیں آگے فرمایا گیا کہ اپنے اسلام کا امتیازی اخلاقی ورثہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں وہ حیا ہے، یعنی اسلام کا سب سے بڑا ورثہ، اسلام کا سب سے بڑا اخلاقی ورثہ اگر کچھ ہے تو وہ حیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ارے جس اسلام کا اخلاقی ورثہ حیا ہو، بتاؤ تو صحیح اس اسلام کے ماننے والے کتنے حیادار ہیں؟ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی جفا ہے، یعنی جفا یعنی ظلم ہے، اور جفا دوزخ میں لے جاتا ہے. یعنی پتہ کیا چلا؟ جہاں پر اپنے حیا ہوگی وہاں پر نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، وہاں پر ایمان کی حلاوت ہوگی، وہاں پر ایمان کی لذتیں ہوں گی، وہاں پر عبادت کی چاشنی ہوگی. اور جہاں پر حیا نہیں ہوگی تو گویا جہاں بندہ بے حیائی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اپنی جان پر ظلم کرے گا، بے حیائی والے کام کرے گا، اور جہاں بے حیائی والے کام کرے گا گناہوں کی کثرت ہوگی تو یہ گناہ کہاں لے جائیں گے؟ گناہ اس کو جہنم میں ہی تو لے جائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہو یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ کل جنت کے اندر بندے کو اگر مرتبے دیے جائیں گے تو جتنے جتنے بندے کے مرتبے دیے جائیں گے جانتے ہو کس بنیاد پر ہوں گے؟ وہاں پر جہاں نیکیوں کا خزانہ ہوگا، نیکیوں کی اپنی تمام تر چیزیں ہوں گی، وہاں پر فرمایا گیا یہ نیکیاں بندہ کب کرے گا؟ جب حیادار ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے جتنا با حیا ہوگا اتنا ہی، جتنا باغیرت ہوگا اتنا ہی بہت زیادہ اعمال صالحہ کرنے والا ہوگا. اور جہاں پر بے حیا ہوگا تو اعمال صالحہ کرنے والا نہ ہوگا. یعنی پتہ چلا کہ اعمال صالحہ کا دار و مدار حیا پر ہے. اور جتنا بندہ با حیا ہوگا، فرمایا گیا کہ کل جنت کے اندر جو جتنا حیادار ہوگا اللہ رب العزت جنت میں بھی اس بندے کو مرتبے ویسے ہی اپنے عطا فرمائے گا. جتنا با حیا بندہ ہوگا اللہ اس کے مرتبے کو اتنا زیادہ بلند فرمائے گا، اتنا زیادہ بلند فرمائے گا. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا بتاؤ حیا ہے کہاں؟ کہاں ہے حیا؟ اسی لیے ضروری ہے حیادار ہو کر زندگی گزارو. آپ ہر اللہ والے کی زندگی کو دیکھیں نا، ہر اللہ والے کی زندگی، ہر اللہ والا آپ کو حیادار دکھائی دے گا. ارے یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک کنواری پردے دار لڑکی اتنی حیادار کیا ہوگی جتنے میرے مصطفیٰ حیادار تھے. ایک کنواری باقرہ پردہ پوش خاتون، پردے والی لڑکی اتنی کیا حیادار ہوگی جتنے میرے مصطفیٰ حیادار تھے. اور جانتے ہیں میرے مصطفیٰ نے جو تحفے لے کر آئے نا، جو چیزیں لے کر آئی، جس کے اندر جس کو جو دیکھا میرے آقا نے اپنی وہ خصلت، اپنا وہ صدقہ اپنے وہ صحابی میں دے دیا. حضرت صدیق کو صداقت دے دی، حضرت عمر کو عدالت دے دی، حضرت عثمان کو کیا دیا؟ مولا علی کو شجاعت دے دی. حضرت عثمان کو کیا دیا؟ تو جانتے ہیں حضرت عثمان کو اپنی دو خصلتیں مرحمت فرمائی، ایک ہے سخاوت، دوسری ہے شرم و حیا. دوسری ہے شرم و حیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں تک کہ فرمایا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہاں پر بات حیا کی نکلی تھی نا، اب دیکھیے حضرت عثمان غنی کتنے حیادار ہیں، کتنے حیادار ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان میری امت میں سب سے باحیا ہے.
اور سب سے زیادہ معزز ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت میں اس کے نبی کے بعد، اس امت میں اس کے نبی کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ باحیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عثمان ہے. حضرت عثمان ہے. اب اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ دوسرے صحابہ بے حیا تھے، معاذ اللہ، ایسا نہیں. لیکن ایک حیا کی جو ایک امتیازی شان تھی، ایک امتیازی جو فرق تھا، ایک معیار تو جو تھا، وہ اگر سب سے زیادہ اگر کسی میں تھا تو وہ حضرت عثمان غنی میں تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں حیا کے اعتبار سے اگر کوئی سب سے زیادہ اگر سچا ہے تو وہ میرا عثمان ہے. وہ میرا عثمان ہے. حیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ اگر سچا ہے تو وہ میرا عثمان ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور حیا کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، مسلم اور ترمذی کی حدیث پاک ہے، الحیاء لا یاتی الا بخیر، او کما قال، کہ حیا جہاں ہوتی ہے وہاں پر نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں. حیا جہاں ہوتی ہے وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ بولو، نیکیاں ہی نیکیاں. پتا کیا چلا؟ جہاں اگر برائی ہے تو یہ جان لو کہ وہاں اگر سب سے زیادہ ہے تو بے حیائی ہے. بے حیائی ہے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے حیادار بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اپنی زبانوں میں حیا پیدا کرو، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرو، اپنے عمل میں حیا پیدا کرو، اپنے لباس میں حیا پیدا کرو. آج تو عالم یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں تو بیٹیاں، ہماری گھر کی عورتیں تو عورتیں، نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ایک جم کا جن کیا سوار ہوتا ہے تو وہ نوجوان بھی جب تک اپنے جسم کے ڈل ڈول کو نہ دکھا دے اسے بھی چین نہیں پڑتا. جہاں اس نے جم کو جوائن کیا بس وہ جم کا جن اس کے اوپر سوار ہوا، اور جب تک وہ جسم کی ڈل ڈول نہ دکھا دے، ایسے لباس چست نہ پہنے کہ جس سے جسم کا ڈل ڈول نظر آئے، وہ اپنے اتار چڑھاؤ نظر آئے، تو بندے کو اس کے بعد بھی کچھ چین ہی نہیں پڑتا. اور فیشن نے تو ایسا گرویدہ بنا لیا ہمارے نوجوانوں کو کہ اللہ کی پناہ، کہ جب تک جینز کمر کے نیچے نہ لٹکے، شرٹ یا ٹی شرٹ جب تک ناف کے اوپر نہ پہنے، تب تک نوجوانوں کو فیشن پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہاں ہم نے فیشن کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ حیا بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر گھیرے ہوئے تھے. اس حیا کو پیدا کرنے کی کوشش کرو. باپ باغیرت بنے اپنے بچوں کے لیے، بچے باغیرت بنے اپنے بڑوں کے لیے، بیٹی باغیرت بنے اپنی والد اور والدہ کے لیے، ماں باغیرت بنے اپنے نوجوان بیٹے اور نوجوان بیٹی کے لیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جانتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیادار کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اگر غسل خانے میں نہانے کے لیے بھی جاتے تو بنا تہبند باندھے نہیں نہاتے تھے. بنا تہبند باندھے نہیں نہاتے تھے، تہبند باندھ کر نہاتے تھے. جہاں پتا ہے کہ کوئی نہیں آنے والا، کوئی نہیں دیکھ رہا انسانوں میں، وہاں پر ان کی شرم و حیا کا اتنا معاملہ تھا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ اللہ اور فرشتوں سے اتنی حیا کرتے تھے کہ اگر غسل خانے میں بھی ہوں تو تہبند پہن کر نہاتے تھے. اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی ہمارے ساتھی آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ نے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث سنی. ضمناً بات آئی ہے تو میں بھی بتا دوں کہ آپ دیکھیں کہ امام الانبیاء کس سے حیا کر رہے ہیں، کس سے حیا کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجر عائشہ میں موجود ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اس طریقے سے بیٹھے ہیں کہ اللہ اکبر. جب آدمی تنے تنہا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ایسے انداز میں بیٹھتا ہے کہ سکون و آرام مل جائے اسے. اور یہ یاد رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا تھے، اتنے باحیا تھے، اتنے حیا کے پیکر تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلدی جو ہے کسی نے پنڈلی تک نہیں دیکھی، تلوے تک جلدی کسی نے نہیں دیکھی. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجر عائشہ میں موجود ہیں. میرے آقا اس طریقے سے بیٹھے ہیں کہ میرے آقا کی تہبند مبارکہ جو ہے وہ پنڈلیوں سے تھوڑی سی اوپر ہے. میرے آقا کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں. اتنے میں سیدنا دروازے پر کسی نے دستک دی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون؟ تو آنے والے نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر چلے آؤ. ماں عائشہ بیٹھی تھی. اب گفتگو جاری ہوئی. تھوڑی ہی دیر گزری تھی، وہی محفل وہی مجلس، پھر دروازے پر دستک ہوئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کون آیا ہے؟ تو باہر سے آواز آئی یا رسول اللہ آپ کا عمر آیا ہے. میرے آقا بدستور بیٹھے رہے، حالت میں کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. پھر بات چلنے لگی، گفتگو ہونے لگی، وہی محفل وہی مجلس. اتنے میں پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے. اب ماں عائشہ پردے میں چلی گئی. ماں عائشہ نے دیکھا کہ دو یار اپنے آقا سے گفتگو کر رہی ہیں. پھر وہی مجلس وہی محفل، دروازے پر پھر دستک ہوئی. میرے آقا نے پوچھا کون؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا عثمان آیا ہے، آپ کا عثمان آیا ہے. میرے آقا نے تھوڑا سا وقفہ لیا، اجازت دے دی. پہلے اپنے آپ کو درست کیا، اپنی تہبند مبارکہ کو نیچے کیا، درست ہو کے بیٹھے، اور پھر اجازت دی ہے عثمان چلے آؤ. حضرت عثمان آئے، گفتگو ہوئی، مجلس برخاست ہوئی. ماں عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے آقا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. میرے والد ماجد سیدنا صدیق اکبر آئے، آپ بدستور بیٹھے رہے، حالت میں کوئی تغیر کوئی تبدیلی نہیں. اتنے میں سیدنا عمر فاروق اعظم آئے، کوئی حالت میں تبدیلی نہیں، آپ بدستور بیٹھے رہے. لیکن یا رسول اللہ میں نے یہ پایا کہ جیسے ہی حضرت عثمان غنی آنے کی اجازت چاہتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کیا، اپنی تہبند مبارکہ کو نیچے کیا اور درست ہو کر بیٹھے. پھر اپنے غلام عثمان کو آپ نے آنے کی اجازت عطا فرمائی. یا رسول اللہ معاملہ کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی اس صفت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے عرش کے فرشتے حیا کرتے ہوں. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اسے معمولی سے پتہ نہ سمجھیے گا. ارے کوئی باپ کے سامنے بیٹا حیا کرے تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی والدہ کے سامنے بیٹی حیا کرے تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی بزرگ کے سامنے چھوٹا حیا کرے تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی استاد کے سامنے شاگرد حیا کرے تو سمجھ میں آتا ہے. ارے وہ امام الانبیاء ہیں کہ جن کی صفت کا صدقہ سارے صحابہ میں بٹا تھا. لیکن اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی اس صفت کو اس طریقے سے اجاگر کیا کہ اے عائشہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے عرش کے فرشتے حیا کرتے ہوں. پتا کیا چلا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی اتنے باحیا تھے، اتنے باحیا تھے کہ امام الانبیاء جیسا نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ کا محبوب نبی بھی حضرت عثمان غنی آتے تھے تو ان کی حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی حضرت عثمان غنی کے سامنے بالکل اپنی تہبند مبارکہ کو صحیح کر کے بیٹھتے اور یہ کہتے کہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس بندے سے عرش کے فرشتے حیا کرتے ہوں، اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہوں. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا آپ اندازہ کریں نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے باحیا تھے، کتنے باغیرت تھے. اللہ اکبر کہ ان کی صفت کو کسی اور نے نہیں بلکہ امام الانبیاء نے اجاگر کیا ہے. امام الانبیاء نے اجاگر کیا. حضرت عثمان غنی اتنے باحیا تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ یاد رکھو آج جو نوجوانوں میں آج جو بے حیائی کا معاملہ جو نظر آ رہا ہے،
اس کی سب سے بڑی وجہ، آپ یہ نہ کہیے گا کہ بھئی ماحول ہے، کیا کرے حضرت، پڑوس کا ماحول ہے، علاقے کا ماحول ہے، ایسا ہے، نہیں، بالکل یہ چیز یاد رکھیے، ماں باپ جتنے باحیا ہوں گے اولاد بھی اتنی باحیا ہوگی، یہ چیز آپ جانتے ہیں۔ میرے آقا کتنے باحیا تھے جانتے ہیں؟ ایک بندے سے سب سے قریب کوئی رشتہ ہے، ایک بندے سے سب سے زیادہ قریب کون ہوتی ہے بتائیے؟ ارے بھائی بولو، ارے ایک بندے سے سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے جی؟ اس کی بیوی، سب سے زیادہ قریب رشتہ اس کی بیوی کا ہے، یعنی قربت میں، نزدیکی میں، کہ بندہ بلا تکلف اٹھتا بیٹھتا ہے بیوی کے سامنے، کوئی زیادہ تکلف نہیں ہوتا، بیوی ہے بے شریک حیات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ میرے آقا کتنے باحیا ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سارے بیویوں میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ موقع عطا فرمایا کہ ماں عائشہ سب سے زیادہ اگر قربت میں حضور کے رہنے کا کسی بیوی کو اگر شرف ملا ہے تو وہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا اتنے حیادار تھے، اتنے حیادار تھے۔ بتائیے شوہر بیوی میں کیا بہت زیادہ پردہ ہوتا ہے؟ نہیں، اتنا پردہ کہاں ہوتا ہے بیوی شوہر میں، بڑا قریبی رشتہ ہے۔ لیکن فرماتی ہیں کہ میرے آقا اتنے باحیا تھے، اتنے باحیا تھے کہ میں نے کبھی اپنے آقا کی جانگ مبارک تک کو نہیں دیکھا۔ اللہ، جانگ مبارک کو نہیں دیکھا۔ آپ ذرا بتائیں تو صحیح، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی قربت کے وقت اتنا خیال رکھتے ہیں کہ خود ان کی چہیتی بیوی یہ کہتی ہوں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی، میں نے اپنے آقا کی جانگ مبارک کو نہیں دیکھا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر اس امت کو درس دینا ہے کہ اے شادی شدہ جوڑے، جب تو اپنی بیوی سے قربت کر تو حیا کا پہلو پکڑ کے کر، جب حقوق زوجین ادا کر تو حیا کی پاسداری کے ساتھ ادا کر، کیونکہ اگر بے حیائی کے ساتھ قربت کرے گا تو اس کے بعد اگر کوئی نطفہ قرار پائے گا تو یہ یاد رکھ تیرے اندر، اولاد کے اندر جو خصلت پیدا ہوگی وہ بھی بے حیائی والی ہوگی، اور جتنا با حیا بن کر بیوی سے قربت کرے گا اللہ رب العزت اولاد کے اندر اتنی حیا کے جوہر کو پیدا فرما دے گا۔ اسی لیے یاد رکھو، با حیا بننے کی کوشش کرو، با حیا بننے کی کوشش کرو۔ جانتے ہیں، آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو مکمل کروں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آپ نے شاید یہ نقطہ کسی سے سنا ہو یا نہ سنا ہو، خیر اس فقیر کی زبان سے سن لیجیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ و رضوان اپنی شہر آفاق کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے پہلے، غور سے سنیے گا، حضرت عثمان غنی سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے یا جتنی بھی جنگیں ہوئی، ہر جنگ کے اندر اللہ کے فرشتوں کی مدد شامل حال رہی۔ اکثر جنگ کے اندر اگر کثیر ہوں تو قلیل نظر آتے، اسلحے سے ناپید ہوں، اسلحے سے کمزور ہوں، پھر بھی کامیابی قدموں کا بوسہ لیتی۔ قلیل ہوں تو دشمن کو کثیر نظر آتے، سب سے زیادہ نظر آتے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے مدد شامل حال کے لیے آتے، فرشتوں کی مدد شامل حال ہوتی۔ لیکن جانتے ہیں وہاں پر وہ ایک مفسر کا نقطہ بیان کرتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی، ہر جنگوں کے اندر فرشتوں کی مدد شامل حال رہی۔ فرشتے مدد کے لیے آتے، فرشتے مدد کے لیے اترتے، لیکن جب حضرت عثمان غنی جیسے باغیرت باحیا بندے کو بلوائیوں نے قتل کیا،
اور شہادت کے جام سے نوش کیا، اللہ اکبر، اس کے حضرت عثمان غنی کے بعد جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ اتنے باحیا آدمی کو لوگوں نے قتل کر دیا، اتنے باحیا اپنے باغیرت آدمی کو لوگوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، بلوائیوں نے جب حملہ کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تک کو نہ چھوڑا اور حضرت عثمان غنی کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ تلاوت قرآن کرتے وقت جام شہادت نوش فرمائی۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد فرشتوں نے مسلمانوں کی جنگ کے اندر مدد کرنا چھوڑ دیا، وہ اسی لیے کہ اتنے باحیا اور باغیرت انسان کو لوگوں نے قتل کے در پہ آئے، مارنے کے در پہ آئے تو ملکوتیت بھی منہ موڑ لی۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا بتائیں حضرت عثمان غنی کا کیا مقام ہوگا کہ جہاں پر فرشتے حضرت عثمان غنی کی شہادت سے پہلے مسلمانوں کی جنگوں میں مدد کیا کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت کے اندر جہاں بہت سارے اسلام کو نقصانات بتائے گئے، وہاں پر ایک نقصان کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اسلام کو ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ حضرت اپنے عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کرنا چھوڑ دیا، فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آنا چھوڑ دیا۔ آپ ذرا بتائیں کہ حضرت عثمان غنی کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ حضرت عثمان غنی بڑے ہی نرم اپنے نرم دل کی شخصیت تھی، بڑے ہی اپنے عزت نفس کا ہر کسی کا خیال کرتے تھے۔ ارے یہاں تک کہ جب بلوائیوں نے حملہ کیا، ان کے قریب رہنے والے پہرا دینے والے صحابی نے جب تلوار کھینچنی چاہی، جب ان کے اوپر حملہ ہونے والا تھا تو حضرت عثمان غنی نے یہ کہہ کر روک دیا کہ میں قتل و غارت گری نہیں چاہتا، میں کسی کا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا بتائیں تو صحیح، آج جس اسلام کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا ہو، ارے اسلام کے خلفاء کا یہ معاملہ تھا کہ جان کے در پہ اگر دشمن آ جاتا تو اپنے جو حفاظتی دستہ ہوتا اس کو بھی تلوار کھینچنے سے منع کر دیا کرتے تھے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اسلام پھیلا ہے تو تلوار کی زور پر نہیں پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو لوہے کی تلوار سے نہیں پھیلا ہے، ہاں اسلام پھیلا ہے تو اپنی حقانیت کی بنیاد پر پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے صدقے پھیلا ہے، اس کے حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اتنا اپنے جو ہے نرم دل رکھتے تھے حضرت عثمان غنی، اتنے اچھی صفت کے اپنے جو ہے ممتاز تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ضرورت ہے امت مسلمہ کو کہ ان کی صفت کا صدقہ مانگے، ان کی صفت سے، ان کی اس حیا والی صفت سے اپنے آپ کو مزین کرے، اپنے قلوب کو مزین کرے، اپنے آپ کو مزین کرے، اپنی صفت کے اندر چار چاند لگائے۔ آج ضرورت ہے۔ تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری گزارش ہے خدا اللہ کے دنیا کے اندر بے حیائی کر لو گے تو یہ یاد رکھنا ایمان کی مٹھاس سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ آج نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اب بتائیے قرآن جس اللہ کے ذکر کے حوالے سے یہ فرماتا ہو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر، جس نبی کی یہ تعلیم ہو کہ جب بھی مجھ پر اضطرابی کیفیت طاری ہوتی تو میں بلال سے کہتا ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ بلال سمجھ جاتے اور فوراً اذان کہتے اور میرے آقا نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس نبی کے ماننے والے کا عالم یہ 4 گھنٹے جو ہے دوستوں کے ساتھ کھڑے رہنا بازاروں میں گوارا کرے، مسجد میں آئے تو 2 رکعت پڑھ کے بھاگے، مسجد میں آئے تو سنت موقدہ چھوڑے، نفل چھوڑے، پڑھے یہاں پر فرض وتر، بھاگے۔ مسجد میں دل کیوں نہیں لگا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بندہ عبادت کی لذت سے ناشنا ہے، اور عبادت کی لذت کب ملے؟ کہ جب بندہ باحیا ہو جائے، تب عبادت کی لذت سے بندے کو مالا مال کیا جاتا ہے، پھر وہ بندہ عبادت کی مٹھاس کو پاتا ہے، پھر وہ بندہ عبادت کی چاشنی حاصل کرتا ہے۔
اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا خراج آج میں یہ چاہوں گا آپ بھی اور میں بھی ہم یہ پیش کریں کہ اور یہ دعا کریں کہ عثمان غنی آج آپ کے صدقے، آپ کی حیا والی صفت کا صدقہ اللہ کی بارگاہ سے ہم مانگتے ہیں، اور اللہ ایسی حیا پیدا فرما دے، ایسی حیا پیدا فرما دے، نہ نگاہیں بے حیا ہو، نہ زبان بے حیا ہو، نہ کوئی عمل بے حیائی والا کریں، نہ ہی لباس بے حیائی والا پہنتے نظر آئے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ نگاہوں کی پاکیزگی کا خیال رکھیں، نگاہ کو بے حیا نہ بنائیں، با حیا بنائیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں نا، اسی لیے تو آپ دیکھیں، ابھی ہمارے ساتھی درود کی فضیلت بتا رہے تھے۔ اللہ درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر، فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں تم بھی درود بھیجو۔ درود بھیجنا اللہ کا عمل، فرشتوں کا عمل، پھر حکم دیا گیا ایمان والوں کو کہ ایمان والوں تم بھی درود بھیجو۔ لیکن جانتے ہیں جو بندہ راستے کے اندر اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے، بازار کے اندر اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے، یعنی چکر مکر کرتا ہوا نہ چلے کہ یہاں کون جھانک رہا ہے، وہاں کون ہے، یہ پوسٹر کس کا، وہ بینر اس کا، نگاہیں نیچی کر کے چلے، تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ درود حضور پر تم پڑھتے ہو۔ یہ تو ہمارا معاملہ ہے نا کہ ہم حضور پر درود پڑھتے ہیں، اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، لیکن جانتے ہیں میرے آقا میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو میرا امتی بازار کے اندر اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کر بازار سے گزرے، اللہ کے معصوم فرشتے اس میرے امتی پر درود بھیجتے ہیں۔ اپنی نگاہوں کو حیا دار، اپنی نگاہوں کو حیا دار۔ آج وائی فائی کا زمانہ ہے، جہاں چار دوست ملتے ہیں وائی فائی خرید لیتے ہیں، اور وائی فائی کیا ہو گیا، ہائی فائی ہو گیا، پھر یہ ڈاؤن لوڈ بڑی آسانی کے ساتھ، پکچریں بھی آ رہی ہیں، یہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رکھو جتنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے اور حیا کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، گناہوں سے بچتے نظر آؤ گے۔ حضور نے فرمایا نا حیا کیا ہے، حیا پوری کی پوری نیکی ہے، پوری کی پوری نیکی ہے۔ یعنی جس بندے کے اندر حیا ہے وہ نیکوکار ضرور ہوگا، اور بس اگر کبھی کوئی بے حیائی دعوت دے تو بس یہ سوچ لینا کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کسی میں حیا نہیں تو اس کا جو جی چاہے کرے، اور حیا کو ایمان سے لازم اور ملزوم کر دیا۔ یعنی جس بندے کے اندر ایمان ہے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ بندہ حیا دار ہے، اور جس بندے میں حیا نہیں سمجھ جانا اس بندے کے اندر ایمان کی رمق تک باقی نہیں۔ بس کوئی اگر بے حیائی اگر آپ کے دروازے پر دستک دے نا دل کے یا ذہن کے یا پھر نگاہوں کے، بس یہ بات پکڑ لیں، نہیں یار بے حیا نہیں بننا، بے حیا نہیں بننا۔ اور یہ یاد رکھو حضور کا ارشاد ہے کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی کی بہو بیٹی پر نگاہ ڈالی تم نے تو سمجھ لینا تمہاری بھی کوئی بہو بیٹی کو نگاہ ڈال رہا ہوگا۔ یہ چیز سوچ لینا، حضور کا ارشاد ہے جیسا تم دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ تو اسی لیے آج سب سے زیادہ اس صفت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر امت مسلمہ باحیا بن گئی، یقین جانو جس طریقے سے کل عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، یہ امت کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ امت اگر حیادار بن جائے کتنا افسوس ہوتا ہے یار، اتنا کوفت ہوتا ہے۔ ایک مسلمان جو زیر ناف کا حصہ ستر عورت ہے، چھپانے کی جگہ ہے، بیٹی بیٹھی ہے لنگی اوپر کر کے بیٹھ گئے، برمنڈا پہن کر گھوم رہے ہیں گھروں کے اندر۔ ارے یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہماری تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے، تم کیسے کلمہ پڑھنے والے؟ ارے یہ تو بے حیائی پن غیروں کے اندر ہے، ماں کے سامنے، بہو کے سامنے، بیٹی کے سامنے، ایک باپ ایک سسر
ایک شوہر اس طریقے سے بے حیائی والے لباس پہن کر گھومتا ہو، شرم و حیا کی پاسداری نہ ہو، اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے کیا ہو گیا؟ اس کی عورت جسم پر لباس ہوتے ہوئے بھی بے لباس نظر آئے، لیکن اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا تو اسلام ایسا نہیں، تیرے تو نبی کی تعلیم ایسی نہیں، تیرے تو نبی کے غلاموں کی تعلیم ایسی نہیں، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں ایسا کر رہا ہے؟ بس آج کے بعد اپنے آپ کو باحیا بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ذرا بآواز بلند انشاءاللہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حضرت عثمان غنی کی حیا کا صدقہ عطا فرمائے، اور باحیا بن کر ہمیں اور ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو ایمان کے ساتھ، حضور کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، چند اعلانات، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی صلاۃ و سلام